السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے وقاص امانت اور آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپلور وتھ وقاص۔ دوستو، اسلام ایک مکمل دین ہے، اس قدر مکمل کہ انسانوں کے حقوق سے لے کر جانوروں کے حقوق بھی دین نے ہمارے سامنے واضح طور پر رکھ دیے ہیں، اور عورت کو جو مقام و مرتبہ اسلام نے دیا ہے وہ آج تک دنیا کا کوئی مذہب نہ ہی آج تک دے سکا ہے اور نہ ہی کبھی دے پائے گا۔ جن بیٹیوں کے پیدا ہوتے ہی عرب کے زمانے جاہلیت میں لوگ ان کا پیدا ہونا شرم اور توہین سمجھتے تھے، اسلام نے اسے ماں، بہن، بیٹی اور بیوی کی صورت میں مردوں کے برابر حقوق دیے اور ایک ماں کی صورت میں اس کے پاؤں کے نیچے جنت رکھ دی۔ لیکن آج بھی کچھ دین بیزار لوگ مسلم خواتین کو گمراہ کرنے کے لیے ایسے سوالات جان بوجھ کر کرتے ہیں جن کا جواب وہ خود بنا مطالعہ کے ڈھونڈنے اور جاننے کی کوشش کرے تو خود گمراہ ہو کر انہی کی طرح لادین ہو جائیں۔ جب تک کہ ایک ڈاکٹر میڈیکل کی تعلیم مکمل نہ کر لے اسے بیمار لوگوں کا علاج کرنا نہیں آتا، اسی طرح سے کوئی انجینئر انجینئرنگ کی پڑھائی مکمل نہ کر لے اسے بلڈنگ کا انفراسٹرکچر بنانے کا کانسیپٹ نہیں ہوتا۔ لیکن کیا اسی طرح سے دین اسلام کو جانے اور سمجھے بغیر خود سے غیر مسلموں کے ان ٹریکی سوالات کے جواب جاننے کی کوشش کرنا ایک عام انسان یا خواتین کے لیے جاننا بھلا کیسے ممکن ہے؟ ایک ایسا ہی سوال جو خواتین سے غیر مسلم اکثر کرتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ انسانوں کے مرنے کے بعد ان کے نیک اعمال کی بنا پر انہیں جنت ملے گی، جہاں مردوں کے لیے 70 حوریں موجود ہیں، انہیں وہاں پر ہر طرح کی آسائشات اور سہولیات میسر ہوں گی، لیکن جنت میں عورتوں کو کیا ملے گا؟ کیا ان کے لیے وہاں پر کوئی انعام موجود نہیں ہے جیسا کہ مردوں کے لیے ہے؟ اس سوال کا سادہ سا جواب تو یہ ہے جو قرآن کریم نے جگہ جگہ پر بیان کر دیا ہے کہ جنت میں مردوں اور عورتوں کو اکیلے اکیلے نہیں بلکہ جوڑوں یا کپل کی صورت میں رکھا جائے گا۔ ظاہر ہے کہ اس جواب میں یہ بات چھپی ہے کہ خواتین کا جوڑا مردوں کے ساتھ بنے گا اور عورتوں کو مرد دیے جائیں گے۔ انسانی نفسیات کے بعض تقاضے ایسے ہیں جن کی وجہ سے مرد عورتوں کے محتاج ہوتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو یہ فضیلت دے رکھی ہے کہ وہ نفسیاتی طور پر مردوں کی ان ضروریات کی وجہ سے محتاج نہیں ہوتی ہیں۔ عورتوں کو مردوں کی ضرورت زیادہ تر سوشلی یا اکناملی طور پر ہوتی ہے۔ جنت کی زندگی میں نہ تو کوئی معاشی مسئلہ ہوگا اور نہ کوئی سوشل ایشو، اس لیے عورتوں کو مردوں کی ضرورت اس طرح سے نہیں ہوگی جس طرح سے مردوں کو عورتوں کی ہوگی، نتیجے کے طور پر عورتوں کی قدر و منزلت بڑھ جائے گی۔ جنت میں داخل ہونے والی عورتوں کو اللہ تعالیٰ نئے سرے سے پیدا فرمائیں گے اور وہ کنواری حالت میں جنت کے اندر داخل ہوں گی۔ جنتی خواتین اپنے شوہروں کی ہم عمر ہوں گی اور اپنے شوہروں سے ٹوٹ کر پیار کرنے والی ہوں گی۔ قرآن کریم میں ان تمام باتوں کو سورہ واقعہ کے اندر کچھ اس طرح سے بیان کیا گیا ہے کہ اہل جنت کی بیویوں کو ہم نئے سرے سے پیدا کریں گے، وہ اپنے شوہروں سے محبت کرنے والیاں اور ان کی ہم عمر ہوں گی، اور یہ سب دائیں ہاتھ والوں کے لیے ہوگا۔ اس کے علاوہ قرآن کریم میں ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے کہ داخل ہو جاؤ جنت میں تم اور تمہاری بیویاں اور تمہیں خوش کر دیا جائے گا۔ جنت میں داخل ہونے والی عورتیں اپنی مرضی اور پسند کے مطابق اپنی دنیاوی شوہروں کی بیویاں بنیں گی، مگر شرط یہ ہے کہ ان کے شوہر بھی جنتی ہو، ورنہ اللہ تعالیٰ انہیں کسی اور جنتی مرد سے نکاح کرنے کی اجازت دے دیں گے جنہیں وہ اپنے لیے پسند کریں۔ جن عورتوں کی دنیا میں 2 یا 3 یا اس سے زیادہ شوہر رہے ہوں، ان کو اپنی مرضی اور پسند کے مطابق کسی ایک کے ساتھ بیوی بن کر رہنے کا اختیار دیا جائے گا جسے وہ خود پسند کریں۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، ہم میں سے بعض عورتوں کے دنیا میں 2، 3 یا 4 شوہر سے ایک کے بعد ایک نکاح کرتی ہیں اور مرنے کے بعد وہ جنت میں بھی داخل ہو جاتی ہیں اور اس کے سارے خاوند بھی جنت میں چلے جاتے ہیں، تو ان میں سے کون ان کا شوہر ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے سلمہ، وہ عورت ان مردوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرے گی اور وہ اچھے اخلاق والے مرد کو ہی پسند کرے گی اور اللہ تعالیٰ سے گزارش کرے گی کہ اے میرے رب، یہ مرد دنیا میں میرے ساتھ بہت اخلاق سے پیش آیا، لہٰذا اسے جنت میں بھی میرے ساتھ نکاح کرا دیں۔ جنت میں حوروں سے بھی زیادہ افضل اور اعلیٰ مقام نیک عورت کو حاصل ہوگا، اور جس مرد کو حوریں ملیں گی تو اس نیک مرد کی نیک بیویاں ان حوروں کی سردار ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کے لیے نعمتوں کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اور وہاں جس نعمت کو تمہارا جی چاہے گا وہ تمہیں ملے گی، اور جس چیز کو بھی تم طلب کرو گے وہ تمہارے لیے موجود ہوگی۔ یہ بخشنے والی مہربان ذات کی طرف سے مہمانی ہے۔ اگر کسی عورت نے دنیا میں کسی مرد سے شادی نہیں کی ہوگی تو اللہ تعالیٰ جنت میں اس کی کسی ایسے مرد سے شادی کا انتظام کریں گے جس سے اس کی آنکھوں کو ٹھنڈک نصیب ہوگی۔ یہ ان انعامات کا مختصر سے بھی مختصر حصہ ہے جو کہ جنت میں عورتوں کو عطا کیے جائیں گے۔ عورت کے اندر فطری طور پر حیا کا مادہ مرد کی بنسبت بہت زیادہ ہوتا ہے،
اور وہ وفاداری اور محبت بھی خالص ایک مرد کے لیے رکھتی ہیں اور حسن و جمال اور زینت کو پسند کرتی ہیں۔ ان تمام باتوں کی مناسبت سے وہ جنت کے اندر عیش کریں گی اور نیک عورتیں حوروں پر افضل ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ کچھ تیار کر رکھا ہے جسے ان کی آنکھوں نے نہ ہی کبھی دیکھا اور نہ ان کے کانوں نے کبھی سنا اور نہ ہی کسی انسان کے دل میں اس کا خیال گزرا ہے۔ جہاں تک حوروں کا سوال ہے، قرآن کریم کے اندر ان کا ذکر تو آیا ہے لیکن اتنی زیادہ تعداد کے اندر نہیں جتنا ہمارے یہاں بیان کیا جاتا ہے۔ بہت سے لوگوں کو یہ جان کر شاید حیرت ہوگی کہ پورے قرآن کریم کے اندر صرف 4 مقامات پر حوروں کا ذکر موجود ہے۔ جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے کہ یوں ہی ہوگا اور ہم ان کا نکاح کر دیں گے بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں سے۔ اس کے بعد ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے کہ ہم ان کا نکاح بڑی بڑی اور روشن آنکھوں والی حوروں سے کر دیں گے۔ پھر ارشاد ہوتا ہے کہ اور ان کے لیے خوبصورت آنکھوں والی حوریں ہوں گی، اتنی حسین جیسے چھپا کے رکھا ہوا موتی ہو۔ یعنی کہ دنیا میں جس نے اللہ تعالیٰ کو راضی کیا، اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اپنا جنت کا وعدہ پورا کر کے ان لوگوں کو راضی کریں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان دلوں کو ٹھنڈک پہنچاتا ہے کہ پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں امید کرتا ہوں دوستو آج کی اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھا لگا تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ ملتا ہوں ایسی کسی نئی انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔